नबी ने कहा है लोगों, मैं ऊंची जगह पर खड़ा हूं, पहाड़ के ऊपर हूं, तुम पहाड़ के नीचे हो। अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो आधी रात गुजर जाने के बाद तुम्हारे ऊपर ये हमला करेगी ये लश्कर, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? ये कोई दावत नहीं है। ये पॉइंट देखिए, ये दावत है? नहीं नहीं, ये दावत नहीं है। पहले दिल में उतर रहे हैं अल्लाह के रसूल। ये देखिए, दिल में उतरने का तरीका सीखिए। हाँ, किसी के घर जाएंगे नमाज की दावत देने के लिए, किसी के घर जाएंगे तबलीग करने के लिए, तो पहले उसके दिल को जीतिए, उसके दिल में आप उतरिए, उसके बाद जो आप बात कहेंगे तो आपकी बातों का असर होगा उसके दिल में। ये देखिए। हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, सुनो, मैं देख रहा हूं क्योंकि मैं ऊंची जगह पर हूं, तुम नीचे हो, तो इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है। अगर मैं कहूं तो तुम मानोगे? हालांकि अल्लाह के रसूल ने यह भी कह दिया कि कोई लश्कर है नहीं, कोई लश्कर छिपा नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं तो तुम मानोगे, मेरी बात को तस्लीम करोगे? तो सुनिए, सबों ने बैक जबान हो करके, सबों ने, कोई एक आदमी नहीं, सबों ने कहा था, ऐ मोहम्मद, चूंकि नबी नहीं मानते थे तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मानते थे उस वक्त वो लोग। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने आपके साथ 40 साल तक उठा बैठा, खाया पिया, मार्केट गए आपके साथ। ऐ मोहम्मद, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है। देखो, तस्दीक कर रहे हैं वो लोग। झूठ बोलते हुए हमने आपको नहीं पाया है, हमने नहीं देखा है कि आपने कभी किसी को धोखा दिया है। झूठ नहीं बोलते हैं आप, धोखा नहीं देते हैं आप, क्योंकि हम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल तक हम आपके साथ उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं। आपने कभी झूठ नहीं बोला है। जब सब लोग ये तस्लीम कर लिए कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, अब अल्लाह के रसूल यहां दावत दे रहे हैं। अब देखिए, ये तरीका देखिए, अब अल्लाह के रसूल दावत को शुरू कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सुनिए। ऐ मक्के के लोगों, पहाड़ी के नीचे जमा होने वाले लोगों, सुनो, जब तुम ये कह रहे हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सुनो, जब बंदे के मामले में मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जब मनुष्य के मामले में मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सुनिए, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि ऐ लोगों, जब मैं बंदे के मामले में झूठ नहीं बोलता हूं तो अल्लाह के मामले में मैं कैसे झूठ बोलूंगा? सुनो ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझको रसूल बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझको नबी बना करके भेजा है। कुरान की आयतें, गारे हिरा के अंदर चंद आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये कुरान की चंद आयतें मेरे ऊपर नाजिल हुई हैं। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझको रसूल और नबी बना करके भेजा है। ऐ लोगों, एक काम करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल आजम, अरब भी तुम्हारा हो जाएगा, आजम भी तुम्हारा हो जाएगा, अरब के भी तुम मालिक बन जाओगे, आजम के भी तुम मालिक बन जाओगे। एक काम करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, बस तुम कामयाब हो जाओगे। यह है दावत। यहाँ जब जैसे ही नबी ने दावत दी तो अब कोई ये नहीं बोल रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं कह रहा। क्यों? क्यों? अभी जो तस्दीक किए कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, और जैसे ही अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो सब सर नीचे कर दिए। अरे ये क्या कह रहा है? अभी तो ये झूठ तो बोलता नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, अब किसी को टोकने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या मोहम्मद आप झूठ बोल रहे हैं, किसी को टोकने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई
گھر کے چراغ سے۔ جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو نبی کا اپنا سگا چچا ابو لہب اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے محمد تو ہلاک ہو جا، برباد ہو جا، کیا تم نے ہم لوگوں کو اسی لیے بلایا تھا؟ یہاں سے ایک پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے، جب آپ کسی کو تبلیغ کریں گے تو وہ ایکشن لے گا، ہاں وہ ایکشن لے گا ضرور، تو آپ کو ریئیکشن نہیں دینا ہے۔ یہ دیکھیے جب ایکشن لے لیا تو اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھیے یہ ہے دور اندیشی، حکمت۔ اگر اس وقت اللہ کے رسول ان کے ساتھ زبان لڑا دیتے تو پورا جو اللہ کے رسول ایک آئیڈیا بنا کر کے اللہ کے رسول آئے تھے، پورا معاملہ بگڑ جاتا۔ اس وقت اگر اللہ کے رسول چچا کے ساتھ زبان لڑا دیتے تو سب بگڑ جاتا۔ اللہ کے رسول خاموشی سے اترے پہاڑ سے اور اتر کر کے چلے گئے اللہ کے رسول۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول چلے گئے اور اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا تو اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہی نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب سن، میرا نبی ہلاک نہیں ہوگا، میرے نبی کے ہاتھ ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ ابو لہب تو خود ہلاک ہو جائے گا، تو خود برباد ہو جائے گا، کیونکہ نبی اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، نبی اچھے کام کی طرف بلا رہا ہے، اور تم میرے نبی کو برا بلا کہہ رہے ہو۔ یہ دیکھیں تو دعوت و تبلیغ کا کام، اصلاح معاشرہ کا کام اس انداز میں ہونا چاہیے۔ چلیے میرے بھائیوں، بات بہت آگے بڑھ گئی۔ قرآن کریم کی جو سورت پڑھی گئی ہے سورۃ العصر، اس سورت کے فضیلت کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا بلکہ صرف یہی ایک سورت نازل کر دیتا، سورہ عصر، تو انسان کی پوری زندگی کے لیے عمل کرنے کے لیے اس میں کافی تھا۔ کیوں؟ پورے قرآن کے اندر اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں مختصر انداز میں، شارٹ کٹ انداز میں اس سورت کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں تھوڑا گاڑی اسپیڈ چلا رہا ہوں، اب سنیے گا۔ ایک چیز قرآن کریم کی جو سورت پڑھی گئی پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ ہاں مرگیا والو سنو، جب کوئی بات قسم کے ساتھ کہی جاتی ہے تو اس کی ویلو کچھ اور ہوتی ہے، قسم کے ساتھ، اور وہ بھی اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہاں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان، یقیناً انسان۔ اب دیکھیے علماء بیٹھے ہیں، الانسان میں جو الف لام ہے یہ جنسیت کے لیے ہے، جنسیت کے لیے۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورت بھی شامل ہے، بوڑھے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، مسلم بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ صرف مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ پورے وشو میں ساری کائنات میں رہنے والے لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اے مولانا کون سی تقریر شروع کیے ہیں ہم لوگ؟ یہ بغیر چندہ والا جلسہ، یہ روپیے ایک اکٹھا کر کے ہم قرآن و حدیث کی باتیں سننے آئے ہیں، اور آپ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ ہاں نقصان میں ہیں، لیکن نقصان میں کون لوگ نہیں ہیں؟ اللہ نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تین، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چار۔ یہ چار چیزیں جن کے اندر ہیں یہ نقصان میں نہیں ہے، یہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ چونکہ ٹائم کم ہے اور میں نے صدر صاحب سے کہا کہ آج میں اصلاحی کے اوپر بولوں گا، ادھر ادھر میں نہیں جاؤں گا۔ سنیے تو نقصان میں کیوں کہا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا؟ چلیے میں سمجھا دیتا ہوں مثال دے کر کے۔ علامہ راضی یہ کہتے ہیں کہ میں نے 25 سال قرآن کریم کا مطالعہ کیا، تفسیروں کو کھنگالا، دیکھا، لیکن ریزن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے انسان کو نقصان میں کیوں کہا ہے، کیوں کہا اللہ نے نقصان میں۔ سنیے یہ فرماتے ہیں امام راضی
ایک دن میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مارکیٹ کی طرف میں نکلا سبزی وبزی خریدنے کے لیے. میں نے مارکیٹ میں جاتے ہوئے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف کی سلی لگائی ہوئے برف بیچ رہا ہے. اے لوگوں سن لو، یہ میرے پاس برف ہے اور میں برف بیچ رہا ہوں. آج کل کے حساب سے میں بتا دوں، وہ آواز لگا رہا ہے، لوگوں برف لے جاؤ، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیو، 2 روپے کلو، 2 روپے کلو، 2 روپے کلو. تم 1 کلو برف 2 روپے میں لے جاؤ. جیسے آج دیکھیں گے بازار میں مارکیٹ میں کوئی آم بیچ رہا ہے، کوئی لیچی بیچ رہا ہے تو ویسے آواز لگاتا ہے 60 روپے کلو، 60 روپے کلو، 50 روپے کلو، 50 روپے کلو. کوئی تھوڑا سا نارمل آم ہے تو وہ بیچ رہا ہے 20 روپے کلو، 20 روپے کلو. آواز لگا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ آم خریدے. تو ویسے وہ آدمی اعلان کر رہا ہے، لوگوں 2 روپے کلو برف، 2 روپے کلو، 2 روپے کلو لے جاؤ. لیکن کوئی لے نہیں رہا. امام راضی فرماتے ہیں کہ جب میں جوہر کی نماز مسجد میں پڑھانے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والے نے برف کی قیمت کو گھٹا دیا ہے اور وہ برف بیچ رہا ہے 1 روپیہ کلو، 1 روپیہ کلو، 1 روپیہ کلو. یعنی برف کی قیمت کو وہ گھٹا دیا ہے اور بیچ رہا ہے. اے لوگوں لے جاؤ، میں نے قیمت کو کم کر دیا ہے، میں نے قیمت کو گھٹا دیا ہے. اے لوگوں لے جاؤ، 1 روپے میں 1 کلو برف، 1 روپے میں 1 کلو برف. یہ دیکھیے جوہر کی نماز کا ٹائم ہے. یہ فرماتے ہیں میں آ گیا گھر میں اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر جب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف گیا تو پھر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف کی قیمت کو اور ہی گھٹا دیا ہے، پھر گھٹا دیا ہے اور وہ برف بیچ رہا ہے 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو. پھر میں گھر آ گیا. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے پھر میں جب گھر سے نکلا، کیا دیکھ رہا ہوں میں کہ برف بیچنے والے نے برف کی قیمت کو اور ہی گھٹا دیا ہے اور وہ برف بیچ رہا ہے 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو. عشاء کی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت کو بالکل ہی گھٹا دیا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے، اے لوگوں اب 1 روپیہ نہیں، 50 پیسے نہیں، 25 پیسے نہیں، اے لوگوں فری میں لے جاؤ، مفت میں لے جاؤ، کوئی قیمت نہیں. کم سے کم تمہاری بیوی بال بچے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کر کے دعا یا کلمات ان کی زبان سے نکل جائے، میرے لیے دعا کر دیں، یہی میرے لیے اچھا ہے. اس لیے کہ برف کوئی لے نہیں رہا ہے. گھل جانے سے، پگھل جانے سے، برباد ہو جانے سے اچھا ہے کہ لوگوں فری میں لے جاؤ، اپنی بیوی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اپنے بال بچوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ. یعنی وہ برف کی قیمت کو قیمت ہی نہیں اب لگا رہا ہے بلکہ وہ فری میں سب کو دے رہا ہے. علامہ راضی فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میری ایک عادت تھی کہ قرآن کی چند آیتیں تلاوت کر کے میں سوتا تھا. جب میں قرآن کریم کو کھولا اور تلاوت کرنا جب میں شروع کیا، اے مرگھیا والو سنو، جلسہ کر کے قسم خدا کی اگر آپ مسجد کو آباد نہیں کیے تو آپ کا یہ جلسہ بیکار ہے، آپ کا رات کا یہ جاگنا بیکار ہے، آپ کا یہ روپیہ خرچہ کرنا بیکار ہے.
सीधे काम पे अगर नहीं आए तो सारी चीज़ें बेकार हैं। तो ये फरमाते हैं कि जब मैं कुरान की तिलावत करने लगा और जैसे ही मेरे नज़रों के सामने से ये कुरान की ये सूरत मेरे नज़रों के सामने पड़ गई, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसरिन, अब मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह ने इंसान को नुकसान में क्यों कहा है, अल्लाह ने इंसान को घाटे में क्यों कहा है, क्यों कहा है। अब मुझे ये बात समझ में आ गई, जिस तरीके से बर्फ पिघलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, ऐ मरघिया वालों, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी और आपकी ज़िंदगी रोज़ाना 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड करके हमारी और आपकी ज़िंदगी कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। मैं स्पीड सोलो कर दिया हूँ, सुनिए। खुदा ना खास्ता 2 ही रास्ते हैं, 2 ही, एक है जन्नत और एक है जहन्नम। तो हम और आप या तो अपने जन्नत के करीब हो रहे हैं या अपने जहन्नम के करीब हो रहे हैं। तो उससे बड़ा बदनसीब, उससे बड़ा बदनसीब और घाटे में कौन इंसान हो सकता है जिसकी जिंदगी 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट करके वो अपने जहन्नम के करीब हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। मोबाइलों में टाइम बर्बाद कर रहा है, व्हाट्सएप चलाने में टाइम बर्बाद कर रहा है, फेसबुक चलाने में टाइम बर्बाद कर रहा है। उससे नुकसान और घाटे में कौन है जो अपने जहन्नम के करीब हो रहा है, लेकिन उसको बात समझ में नहीं आ रही है। अब आप समझे ना कि अल्लाह ने नुकसान में क्यों कहा है, समझ में आई ना बात। अब आइए आगे बढ़ रहा हूं। नुकसान में कौन नहीं है? 4 किस्म के काम जो करेंगे, 4 चीजें जिनके अंदर हैं वो नुकसान में नहीं है। नंबर 1, इल्लल्लदीना आमनू, जो मोमिन हैं, जिनके अंदर ईमान है। अच्छा, ईमान किसको कहते हैं ये भी बात समझ लेंगे तब ना कि अल्लाह ने मोमिनों को क्यों अलग किया, क्या खुसूसियत है मोमिन के अंदर। मोमिन के अंदर देखिए, एक है इस्लाम और एक है ईमान। इस्लाम का ताल्लुक जाहिरी चीजों से है और ईमान का ताल्लुक बातिनी चीजों से है। जैसे ईमान के बारे में जब जिब्राइल अमीन, एक हदीस है जिब्रील, हदीस बहुत लंबी चौड़ी है, मैं आपके सामने पढ़ नहीं रहा हूं, बल्कि मुख्तसर शॉर्टकट अंदाज में बता देता हूं। जिब्राइल अमीन अल्लाह के रसूल के पास आए और आकर के अल्लाह के रसूल से सवाल कर रहे हैं, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, अल्लाह के रसूल मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो अल्लाह के रसूल ने ईमान के बारे में एकदम क्लियर करके बता दिया, अल ईमानु अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ऐसे करते करते अल्लाह के रसूल बता दिए कि देखो, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर, रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, इन सारी चीज़ों पर ईमान लाने का नाम है ईमान। अल्लाह पर ईमान का मतलब, हमने अल्लाह को देखा है? अल्लाह को देखा है हमने? नहीं, लेकिन विश्वास है ना। अच्छा, इस माइक के ईजाद करने वाले को, बनाने वाले को हमने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन ये तो दिमाग में है कि इसका बनाने वाला कोई ज़रूर है, ज़रूर है। हाँ, ऐसे ही अंदाज में दावत का काम किया जाता है। एक चीज़ और बता दूं, ये जो आप लोग चादर, कुर्ता, लुंगी, शर्ट, पैंट पहन के यहाँ बैठे हैं, क्या आपने कपड़ा बुनने वाले को देखा है? नहीं देखा है, लेकिन दिमाग क्या कह रहा है कि नहीं, इसको किसी इंसान ने तैयार किया है। ये कायनात ऐसे ही नहीं चल रही है, ये सूरज पूरब से निकल करके पश्चिम में ऐसे ही नहीं डूब रहा है, कोई इसको चलाने वाला है, दिनों रात को बदलने वाला कोई है। सुनिए, हमको रोजी देने वाला कोई है, खिलाने वाला कोई है, पिलाने वाला कोई है। सुनिए मेरे भाइयों, जो काम अल्लाह का है, कसम खुदा की वो काम दुनिया का चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, वो काम वो नहीं कर सकता है। मसलन
مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں، آپ نے زمین کے اندر، ادھر مکئی زیادہ لگاتے ہیں نا، مکئی کا دانہ زمین کے اندر بویا ہے، سنیے گا غور کر کے، اللہ اگر چاہتا تو اس دانے کو سڑا کر کے مٹا دیتا، مٹی بنا دیتا، بناتا کہ نہیں؟ لیکن نہیں، اس ایک دانے سے پورا ایک درخت بنا دیتا ہے اللہ، اور ایک دانے سے 100 دانے پیدا کر دیتا ہے۔ مرگیا والوں، یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، کوئی انجینئر نہیں کر سکتا ہے، یہ کام ایک دانے سے، ایک چاول کے دانے سے 100 دانے پیدا کر دینا، ایک گیہوں کے دانے سے 100 دانے پیدا کر دینا کسی انسان کا کام نہیں ہے، کسی بھی انسان کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے آم کھایا ہے نا، آم کھا کر کے گٹھلی، صرف گٹھلی آپ نے زمین کے اندر پھینک دیا ہے، ایک گٹھلی، اس ایک گٹھلی سے اللہ ایک آم کا بڑا سا پیڑ بنا دینا، اور اس پیڑ کے اندر، اس درخت کے اندر ویسے سینکڑوں آم لگا دینا، اور صرف لگانا ہی نہیں، ہر آم کے اندر مٹھاس بھر دینا۔ اللہ اکبر، کسی بھی انسان کا کام نہیں ہے، ہر آم کے اندر مٹھاس بھر دینا۔ یہی ہے ایمان، ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے، آپ مجبور ہیں ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور سنیے، اللہ کا نام کتنا برکت والا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نام کے اندر کتنی طاقت ہے جانتے ہیں؟ جس طریقے سے میں بول رہا ہوں نا، تو میرے اندر روح باقی ہے، میں بول رہا ہوں، ہاتھ پیر میرے اٹھ رہے ہیں، ہاں، اگر یہ روح نکل جائے تو یہ باڈی بیکار ہے، بیکار ہے، کچھ کام نہیں کرے گا، نہ میں یہاں بیٹھ پاؤں گا اور نہ اور کچھ، میں گر جاؤں گا یہاں سے، لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، کفن دفن کا بندوبست کر دیں گے، کیوں؟ جان میرے اندر باقی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا سے، مثال سمجھیے، اس دنیا سے اگر اللہ کے نام کو نکال لیا جائے، اللہ کے نام کو اگر دنیا سے باہر کر لیا جائے تو یہ دنیا مر جائے گی، یہ دنیا برباد ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ دلیل یہ حدیث پاک جس کو امام ترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں کہ اس وقت تک، حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا، نیٹ کا زمانہ ہے، کہ اس دنیا میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بھی اگر اللہ 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 کا نام لینے والا اس دنیا میں باقی رہے گا تو دنیا کے اندر قیامت نہیں آئے گی۔ پتا چلا کہ اللہ کا نام باقی ہے تو یہ دنیا باقی ہے، اللہ کا نام اگر ختم ہو جائے تو یہ دنیا مر جائے۔ سنیے، اللہ نے مومنوں کو الگ کر دیا، بات آگے بڑھ گئی، کیوں الگ کر دیا؟ مومنوں کے ذریعے سے جب گناہیں سرزد ہو جاتی ہیں، مرگھیا والوں سنو، کوئی بھی آدمی دودھ کا دھویا ہوا نہیں ہے، کوئی عالم یہ نہ کہے، کوئی بزرگ یہ نہ کہے کہ مولانا میرے ذریعے سے گناہ نہیں ہوتا ہے، نہیں نہیں، گناہ ضرور ہوتا ہے۔ سنیے، نبی کے زمانے میں صحابہ کرام بھی غلطی کیے ہیں، صحابیات بھی غلطی کیے ہیں۔ مرگھیا کی میری ماں، بہنوں، تم بھی سنو، اور چھوٹی موٹی غلطی نہیں بلکہ زنا تک کر لیے ہیں، زنا جیسا کام نبی کے زمانے میں، غلطی دیکھیے، لیکن ایمان ہے، ایمان کے باوجود بھی زنا کا کام، ایمان کے باوجود بھی چوری کا کام۔ سنیے میرے بھائیوں، غور کر کے صحیح مسلم کا واقعہ میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں۔ نبی کے زمانے میں سنیے، ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے، غالباً اس کا نام ہے غامدیہ، نبی کے پاس حاضر ہو جاتی ہے، کہتی ہے، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، ملے گا کوئی؟ ہاں، اقرار کر رہی ہے خدا کر کے، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ہوش میں ہو؟ کہیں ہوش میں ہو کہ نہیں تم؟
کہ نہیں اللہ کے رسول پہاڑ کی دامن میں میں نے زنا کر لیا ہے۔ اچھا معلوم ہے اس کو کہ سزا کیا ہے؟ معلوم ہے کہ ہم کو رجم کیا جائے گا، معلوم ہے سزا، لیکن اقرار کر رہی ہے جا کر کے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ ایمان دیکھیں، اسی لیے اللہ نے مومنوں کو الگ کر دیا کہ اے مومنوں تم نقصان میں نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تب تو تمہیں سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دے دیا اللہ کے رسول نے، جاؤ اس عورت کو لے جاؤ میدان مقتل میں لے جاؤ، میدان مقتل میں، اور یہاں تک زمین میں اس کو گاڑو اور اتنا پتھر مارو، اتنا مارو، اتنا مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس کا مطلب کہ شادی کے بعد اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ اصلاح معاشرہ، سنیے ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے؟